أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إنما أنا قاسم والله يعطي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منهم ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے فضیلت والے ایام میں سے پھر سے ہمارے ایک زندگی کو انہی ایام کی فضیلت حاصل کرنے کے لائق بنایا کہ آج ہماری زندگی ان ایام کی فضیلت سے بافیض ہونے کے قابل بنی ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر وہ بھی ہوں گے جو گزشتہ ایاموں کے اندر، گزشتہ جمعوں کے اندر اپنی حیات کو دنیا کے اندر پائے ہوں گے، جمعہ کی فضیلت کو حاصل کیے ہوں گے، لیکن اس جمعہ کی فضیلت کو پانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیارے ہو گئے یا کسی حادثات کے شکار ہو گئے یا اور نہ جانے کوئی کسی بیماری کے شکار ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج ہمارے اوپر ستاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسانوں کو اپنی دنیاوی زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ خالص اپنی عبادت کے لیے، کہ تمہارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور آج فی زمانہ علماء کرام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں تو ہمیں تین چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہماری اپنی زندگی کا مقصد روٹی، کپڑا، مکان۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور ہم نے ہماری زندگی کے اس مقصد کو ایک دم ہی پلٹ دیا، بالکل مخالفت کے اندر لے کر چلے۔ تو علماء کرام نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت کیا ہے کہ آپ جس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو دونوں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں آقا اور دونوں عالم کے اور تمام عالم کے سردار، تمام دنیا کے وجود میں آنے کا ذریعہ جو بنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی زندگی کے اندر ان چیزوں کو ہم ڈھونڈتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کی روٹی کے بارے میں، آپ کے مکان کے بارے میں، آپ کے کپڑے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہے کہ کئی مہینے سے بیت جاتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے چولہا تک نہیں جلتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کا حال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے سامنے 9 مکانات بنے ہوئے، 9 مکانات بنے ہوئے تھے، جس میں ہر ایک مکان کی کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے کہ ہر ایک مکان کی کیفیت تھی کہ جس کی در و دیوار ایسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے اندر کھڑے ہوتے تو آپ کا چھت آپ کے سر سے ٹکراتا، اور جب سجدے کے اندر جاتے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا بغل کے اندر سوئی ہوئی ہوتی، اس روم کی حیت کو اور اس روم کی مقدار کو بیان کیا کہ آپ جب سجدے میں جاتے تو آپ کے پیر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بدن سے ملوث مسعود۔ ایک آیت کی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بتایا، اور آپ کے کپڑے کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے بارے میں کہ آپ کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا جو پورے صدر کو ڈھانپ لیا ہوتا، ایک کبھی 2 کپڑے میسر ہوئے، ایک کبھی 1 کپڑا میسر ہوا۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحیوں کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، انبیاء علیہ السلام کے روایتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے بتایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے سونے کے اور چاندی کے پہاڑ کو چلانا شروع کر دیں، لیکن قربان جائے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ اس چیز کے اندر خوش ہوں کہ ایک وقت کی روٹی کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہ کر تیری شکر گزاری کروں۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ جتنی زیادہ دنیا کی حوث اور دنیا بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی آدمی حقوق کو پامال کرنے والا، اتنا ہی زیادہ حقوق کو ترک کرنے والا، اتنا ہی زیادہ حقوق کے اندر کمیاں کرنے والا بنتا چلا جاتا ہے۔ آج دیکھو کہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مڑ بھیڑ اگر کسی چیز کے اندر ہے، سب سے زیادہ بھاگ دوڑ اگر کسی چیز کے اندر لگی ہوئی ہے تو وہ ہے مکان کے بنانے کے اندر، پیسے کے کمانے کے اندر، کپڑے کو لباس کے اندر۔ فلاں نے یہ پہنا میں اس سے بہتر پہنوں گا، فلاں نے ایسا بنایا میں اس سے بہتر بناؤں گا، فلاں نے یہ کیا میں اس سے بہتر کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے ذریعے سے بتایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْيَعْشَىٰ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ آپ دیکھو گے ایسے لوگوں کو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، پہننے کے لیے چپل نہیں ہوگی، لیکن جو عمارتوں میں ایک دوسرے سے سبقت کریں گے، عمارتیں بنانے کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کریں گے، اس سے منع نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر اپنے اثر کو دیکھنے کو پسند کرتا ہے، بندے کے اوپر اپنے اثر کو دیکھنے کو پسند کرتا ہے۔ حدیث کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اثر کو بندے کے اوپر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو اچھا سا مکان بنا کر اچھی سواری بھی پاس میں رکھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں داخل ہے۔ لیکن ان مکان کے بنانے کے چکر میں، سواری کے رکھنے کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو اور رشتہ داری کے حقوق کو نہ بھول جائے۔ آج دیکھیے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ظلم سہنے والی، سب سے زیادہ ظلم کو برداشت کرنے والی، سب سے زیادہ حقوق کو پامال کرنے والی جو ہے آج ہماری اپنی بہنیں ہیں۔ کہ آج حقوق سے انہیں پامال کیا جا رہا ہے، کہ آج ان کو حقوق سے نکالا جا رہا ہے، ان کے حق کو جو ہے دبایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی عاجزی یا اگر کسی بندے کو عاجز ظاہر کرنا ہو تو وہ اپنے بہن کے سامنے عاجز ظاہر کرے۔ آپ کی عاجزی کا محور اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ کی بہن ہے۔ دنیا دار یا دنیا کے کسی مشغلے یا دنیا کے کسی خطے یا مسجد مدارس کے اندر یا کسی جگہوں کے اوپر جا کر آپ کا عزت ظاہر کرنا یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اپنے عاجزی کو اوپر ظاہر کرنا ہے تو اپنی بہن کے سامنے عاجز ظاہر کرے، کیونکہ یہ عاجزی کا اور عزت کا ایک محور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، آپ دائیں حلیمہ کے پاس میں جو ہے دودھ کے گہوارے میں دودھ کے موقع کے اوپر جب آپ کی رضائی ماں کے پاس میں تھے تو اسی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کی ایک اور رضائی بہن جو صرف آپ کے ساتھ آپ کے نہ ہی والد کی نسل سے تھی، نہ ہی آپ کی والدہ کی نسل سے تھی، بلکہ صرف رضاعت کا رشتہ جڑا ہوا تھا۔ وہ رضاعت کا رشتہ جو جڑا ہوا تھا کہ بھائی کی محبت بہن کے لیے وہ اس قدر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، دائیں حلیمہ کہتی کہ بیٹی جا بکریوں کو چرا کر لا، تو وہ جو ہے ضد کرتی کہ اماں تو میرے ساتھ محمد کو چھوڑ بھیج دے۔ ماں تو کہتی ہے کہ بیٹا وہ چھوٹا ہے تو اس کو گرا دیں گی، کچھ ہو جائے گا، اس کے باپ کی ذمہ داری، اس کے ماں والدین نے ذمہ داری مجھ پر دی ہے، اور تو اسے کچھ چوٹ پہنچائے گی تو اس کا نقصان، اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ لیکن بیٹی جو ہے بہن ضد کرتی اللہ کے نبی کے بارے میں۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ایسا کیا ماجرا ہے کہ آپ جو ہے اپنے بھائی کو ساتھ میں لے آنا زیادہ پسند کرتے ہو، تو کہا ہے کہ جب محمد میرے ساتھ میں ہوتا ہے، میرا بھائی میرے ساتھ میں ہوتا ہے، جو بکریاں میری الگ الگ چلی ہوئی ہوتی ہے، جو پورے میدان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جب محمد میرے ساتھ میں ہوتا ہے تو وہ بکریاں خود ایک جگہ چلتی اور ایک جگہ چل کر محمد کو جب میں خود اٹھا کر لے کے چلتی تو بکریاں خود میرے پیچھے پیچھے چلتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہن اور بھائی کا سلوک بتایا، اور ادائے حقوق کے اندر بتایا کہ جب بہن جب چروائے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی تو وہاں پر اپنے دوپٹے سے جھولا
وسیلہ بنا دی اور جھولا دیتے ہوئے کچھ اشعار پڑھ دی، جن اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ یہ میرا بھائی ہے، نہ یہ میرے باپ سے ہے نہ یہ میری ماں سے ہے، اے اللہ یہ میرا بھائی ہے، میں اسے اپنے آنکھوں کے سامنے بلند مرتبہ پر دیکھنا چاہتی ہوں، اے اللہ تو اسے ایسا مرتبہ دینا کہ دنیا میں کسی کو ایسا مرتبہ نہ دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اشعار پڑھتے جاتی، جھولا دیتے جاتی، اشعار پڑھتے جاتی، جھولا دیتے جاتی۔ جب بڑے ہوئے اور یہ اعلان کیا کہ میں تو اپنے بھائی محمد کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز بڑی دین کی نسبت پر جو ہے عوام کے اندر رکھی ہے کہ دین کی نسبت پر جو محبتیں بڑھتی ہے، دین کی نسبت پر جو اخوتیں بڑھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس میں دراریں نہیں ڈالتا، اور جو کسی اخوت مالداری کی بنیاد پر یا کسی لالچ کی بنیاد پر یا کسی دنیاوی غرض کی بنیاد پر محبتیں بڑھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جلد ہی دراریں پڑ سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کی دریچے ہونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا بول بالا ہونے لگا، تو وہ آپ کی جو بہن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دوڑے ہوئی جیسی سنی کہ محمد کا دین آج جو پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور لوگ در بدر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جب بہن نے محمد کے بارے میں سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا کہ اللہ تو نے میری لاج رکھ لی، میں محمد کو اسی مرتبے پر دیکھنا چاہتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تو صحابہ اکرام نے روک لیا اور صحابہ اکرام سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے دعویٰ کیا کہ میں تو محمد کی بہن ہوں۔ صحابہ اکرام نے منع کیا کہ بھئی اللہ کے نبی نے ہمیں کچھ بتایا نہیں کہ اللہ کے نبی کی بہن ہے، اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے کبھی ظاہر کیا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی بہن ہے۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے ماجرا ہوا تو اللہ کے نبی نے جیسے ہی ان الفاظ کو سنا کہ میری بہن، میری رضائی بہن میرے پاس ملنے کے لیے آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے دوڑے چمکتے ہوئے آئے ہیں اور اونٹ کے پاس میں آ کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرسی کی طرح بن گئے۔ کیا بہن میرے پیٹھ کے اوپر پیر رکھ کر تو نیچے آ؟ یہ بہن کے ساتھ میں معاملہ تھا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہمارے معاشرے کا معاملہ دیکھو کہ بہنوں کی ہمارے اپنے حقوق کے اندر، ہمارے اپنے مالداری کے اندر، کہ ہمارے اپنے رشتہ داری کے اندر جتنے حقوق ان کے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کر کر، ان کے حق کو دبا کر، ان کے حق کو چھین کر، ان سے حق کو دبا کر آج ایسا رشتہ منقطع کیا جاتا ہے، ایسا رشتہ منقطع کیا جاتا ہے گویا کہ وہ جوانی تک کہ ہماری بہن تھی، شادی کے بعد وہ ہماری بہن ہمارے رشتے سے ہی ختم ہو گئی۔ بلکہ کئی سارے لوگوں کے منہ سے تو یہ الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ اب تیرا نکاح ہم نے کرا دیا، تیرا بیاہ ہم نے کرا دیا، تیرا گھر بھلا، تو بھلا، تیرے بیوی بچے بھلے، اب گھر پر آنے کی کوئی۔ یاد رکھو یہ وہی بہن ہے، علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ وہی بہن ہے جس بہن نے بچپن میں ماں کی گالیوں کو سن سن کر، باپ کی ڈانٹ کو سن سن کر تمہیں گود کے اندر لے کر گلی گلی پھرنا کرتی تھی۔ جب ماں کسی کام کے اندر مشغول ہوتی اور تو بھائی چھوٹا بھائی روتا تو ماں سب سے زیادہ کس کو ڈانٹ دیتی تھی؟ بہن کو۔ کمینی اسے لے کر جا اسے کہیں گھما کر لے کر آ، گھر میں پڑے رہتی، کام نہیں کرتی۔ وہی بہن جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر در بدر لوگوں کے گھر پہ جا کر لوگوں بھی کھل جاتے کہ کیا بار بار لے کر بھائی کو لے کر آ جاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے اور فی زمانے کا واقعہ ہے، زیادہ وقت نہیں ہوا اس واقعے کو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ ایک بھائی اور ایک بہن دونوں آپس میں رہنے لگے۔ جب بھائی کی بڑی عمر ہوئی اور بہن بھی اپنی عمروں کو پروان چڑھنے لگی، بہن کی جب نکاح ہونے لگا تو بہن کے کچھ ایسی حرکتوں کی وجہ سے بھائی نے جو ہے اس بہن کو لاتے مار مار کر، دھکے مار مار کر جو ہے گھر سے باہر نکالا۔ تو اس شخص کو، اس لڑکے کو کوئی بیماری حائل ہو گئی پیر کے اوپر۔ وہ بیماری ایسی حائل ہوئی کہ تمام ڈاکٹروں نے یہ تک کی جواب دیتے کہ اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ جب علاج کروانے لگے، کئی سارے دواخانے، کئی سارے اسپتال، کئی سارے لوگوں سے علاج کروانے لگے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور وہ اللہ والے آئے اور اللہ والوں نے کہا کہ بھئی آپ اس بیماری کے لیے دواخانوں کو، جب ڈاکٹر نے آپ کو منع ہی کر دے تو آپ دوا ہی نہ کرو۔ تو حضرت نے کہا کہ حضرت آپ اس کے حق میں دعا کر دیجئے یا کوئی ایسا تعویذ دیجئے جس کے ذریعے سے یہ پیر اچھا ہو جائے، ورنہ پھر بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ حضرت نے دعا کی، دعا کر 3 دن تک یہ مسلسل علاج کیا کہ وہ آ کر کچھ سورہ فاتحہ کا علاج کیا کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے 7 مرتبہ آ کر روزانہ دم کیا کرتے۔
دم کیا کرتے تھے، 3 دن گزر گئے لیکن اب تک کی شفا نہیں ہوئی۔ بزرگ نے چوتھے دن آ کر کہا کہ بیٹا مجھے نہیں لگتا کہ تجھے کسی مرض کا شکار ہے، کہ تو کوئی مرض کا شکار ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو ضرور بھی ضرور کسی کی نہ کسی کی بددعا کا شکار ہے۔ جیسے ہی الفاظ سنا تھا کہ بھائی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے جیسے ہی آنسو جاری ہوئے، روتے ہوئی آواز میں ماں کو پکارا اور ماں کو کہا کہ ماں ذرا میری بہن کو فون تو لگا، ذرا میری بہن کو فون تو لگا، اور اسے کہا اسے پتہ چلا تو دیکھ کہ آج تیرے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے۔ جب ماں نے فون لگائی، بیٹی کو فون لگائی اور کہا کہ بیٹا تیرے بھائی کی بہت زیادہ طبیعت ناساز ہے اور ڈاکٹر نے پیر کاٹنے کے لیے کہا، بہن نے کچھ جواب نہیں دیا، فون کر دیا۔ ماں تو گھبرائی ہوئی تھی کہ بیٹی آنا چاہتی ہے یا نہ چاہتی ہے۔ بس کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے، دیکھا کہ بہن دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، آئی اور بھائی کو گلے لگا کر خوب رونا دھونا کی، اتنا روئے کہ اللہ والے بھی وہاں پر موجود تھے اور کہا کہ بہن سچ بتا، جس وقت میں تجھے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال رہا تھا، جس وقت تجھے میں اپنے گھر سے لانے مار کے نکال رہا تھا، تیری زبان پر میرے لیے اس وقت میں کیا تھا؟ بہن نے کہا کہ بھائی سوائے ان جملوں کے میری زبان پر کچھ نہیں تھا کہ اللہ تجھے اسی پیر کے اندر جس پیر کے ذریعے سے تو مجھے گھر کے باہر نکال رہا ہے، اللہ ایسے کیڑے بڑھائے، ایسے کیڑے بڑھائے کہ تیری کبھی صحت آدھی کی کبھی چیز وجود بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن ہاتھوں سے میں نے تجھے پرورش دی، جن ہاتھوں سے تجھے بچپن میں نے کھلایا، جن ہاتھوں سے میں نے تجھے بچپن کے اندر گلی گلی لے کر پھری، جن ہاتھوں سے بچپن کے اندر میں نے جو ہے تیرے پاخانوں کو صاف کیا، انہیں ہاتھوں کو، انہیں جسموں کو، انہیں آنکھوں کو لاتے مار مار کر تجھے مجھے دور کیا تھا، تو یہی آہا میرے دل سے نکلی تھی کہ اللہ تجھے ایسے مرض کا شکار بنائے کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ بھائی نے روتے ہوئے زبان سے کہا کہ بہن دیکھنا، میں ایسے مرض کا شکار ہو چکا ہوں کہ آج اس کا کوئی علاج ہی نہیں مل رہا ہے، کہ آج اس کا کوئی علاج ہی نہیں مل رہا ہے۔ بہن تو تو جانتی ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ اتنے سارے ظلم ڈھانے کے بعد کہا کہ بہن تو تو جانتی ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں اور میرا تیرے سوا اس دنیا کے اندر کوئی ہے بھی تو نہیں کہ جس کو میں اپنی چاہتوں کا اظہار کروں، بس تو مجھے خدا کے لیے معاف کر دے۔ بہن کے منہ سے جیسی کلمے سننا تھا، بھائی نے جیسی کلمے کہا، بہن نے کہا کہ خدا کے لیے میں تجھے معاف کیا۔ بس کچھ ہی ایام گزرے تھے کہ وہ زخم ٹھیک ہو۔ یہ بددعاؤں کا اثر، حقوق کو دبانے کا اثر، حقوق کو پامال کرنے کا اثر۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہن کے پاس میں آئی اور جب سارے معاشرے کو سنانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی اور دونوں بہنیں اپنے آپس میں بیٹھ کر وہاں پر گھاس کے پاس میں جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بہن مجھے کچھ الگو اپنے بچپن کی یادیں تو سنا۔ تو بہن کہتی ہے کہ محمد تجھے پتا ہے کہ جب میں تجھے چرواگاہ کے اوپر لے کر جایا کرتی تھی تو بکریوں کو سنبھالنے کے لیے تو ایک طرف پڑا رہتا تھا، تو جب روتا تھا نا تو میرے دل کے اندر ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ آج میری جان بھی نکل گئی۔ محمد تو جب روتا تھا تو میرے دل میں ایسا لگتا تھا کہ آج میری جان نکل گئی ہے اور میں بھاگ کے دوڑتے ہوئے اپنے جانوروں کو چھوڑ کر تیرے پاس میں آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بہنوں کے حقوق کو کس طرح ادا کیا ہے۔ جب بہن روانہ ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس اونٹنی کے نیچے اپنے آپ کو کرسی کی طرح پیش کیا اور کہا کہ بہن آجا، اس کاندھے پر پیر رکھ لے، اس کاندھے پر پیر رکھ کر اونٹنی پر بیٹھ جا۔ اسلام قبول کی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ بہن اگر تو چاہے تو میں تجھے یہی گھر بنا دوں تاکہ تو میرے نگاہوں کے سامنے رہے، اگر تو چاہے تو اپنے قبیلے میں جائے، وہاں پر دین کی دعوت دے۔ بہن نے اس چیز کو زیادہ پسند کیا کہ میں اپنے قبیلے میں جاؤں اور وہاں پر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دوں اور ان کے سامنے فخر کے ساتھ سے بیان کروں کہ یہ میرے محمد، میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جس کو آج میں نے قبول کی ہوں، اور فخر کے ساتھ میں لوگوں کے اندر دعوت دینے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر تو جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدیے، کچھ طوائف، کچھ بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں دی، اور جب اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اونٹنی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بیٹھ کر کہا بہن سے، بتاؤ وہ جس کے صدقے میں اللہ نے ساری دنیا کو بنایا، بہنوں کے ساتھ میں یہ معاملہ ہے، ادائی حقوق کا یہ معاملہ ہے کہ جاتے وقت میں ایک ایک حق کو جو ہے یاد دلایا۔ بہن اگر تو چاہے تو تیرے گھر کو یہاں بنا دوں، بہن اگر تو چاہے تو میں اپنے گھر تیرے نام کر دوں، بہن اگر تو چاہے تو مجھے یہ دے دوں، اگر تو چاہے تو مجھے یہ کر دوں۔ یہ بہنوں کے حقوق
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے پورے ایک آئیڈل کے طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طریقے زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں کہ ان کی زندگی کا ہر ایک عمل تمہیں راہ راستے کے اوپر لے جانے والا ہے. ان کے زندگی کا ہر ایک طریقہ تمہیں جنت کے راستے کے اوپر لے کے جانے والا ہے. انبیاء علیہ السلام کے طریقوں کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، صحابہ اکرام کے طریقوں کو، صحابہ اکرام کو جو طریقہ بتلایا گیا ہے اپنی زندگی کے اندر آپ نے جو کر کے دکھایا ہے، یہی طریقہ ہمارے اپنی زندگی کے اندر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام محبت کے ساتھ میں ہماری دنیا کی زندگی بھی آسان کر دے گا اور آخرت کی زندگی بھی آسان کر دے گا. ورنہ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کے بڑے مسئلے ہیں، آخرت کی زندگی کے بڑے مسئلے ہیں کہ ہم نے دنیا کی زندگی عیش و عشرت کے اندر، شہرت یافتوں کے اندر اور جو ہے لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے میں گزار دی. کل قیامت کے دن یہی جن کے حق کو ہم نے پامال کیا، انہی کے حقوق کی بنیاد پر ہمارے اعمال چاہے کتنے ہو، کتنے ہی ہماری نمازیں ہو، کتنے ہی ہمارے روزے ہو، ان کے اعمال کے، ان کے حقوق کو پامال کرنے کی بنیاد پر جنت کے دروازے کے اوپر ہی روک دیے جائیں. اس لیے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سیکھنے کا، دین کو سمجھنے کا، حقوق کو حاصل کرنے کا، حقوق کو پامال کی جس طرح حق ادا کیا جاتا ہے ان کے تمام طریقوں کو سیکھنے کا اللہ نے موقع ہم کو فراہم کیا ہے. تو اس کو غنیمت سمجھو اور اسے غنیمت سمجھ کر ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام، مدرسان کرام جو ہے جتنے بھی سارے ہمارے دین کے فیکر لوگ ہیں ان کے پاس میں جا کر تمام حقوق ان کے حقوق کو معلوم کرے اور حقوق کو معلوم کر ان کی ادائیگی کی فکر ہم کریں کہ آج ہم نے ہماری عبادتوں کو مضبوط بنا لیا، ہماری عبادتوں کے اندر تو ہم نے اپنے آپ کو پائے تکمیل پر پہنچا دیا، لیکن معاملات کے اندر دیکھیے، حقوق کے اندر دیکھیے، ادائے حقوق کے اندر دیکھیے، آج ہمارے پاس میں کچھ بھی صحیح نہیں کہ مسجد کے اندر آ کر علماء کرام نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نماز کا حکم دیا ہے تو وہاں پر جملے کا استعمال کریں، اقیم الصلاۃ. یہاں پر جتنے بھی ساری چیزیں ہیں یہ سب نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا اور نماز کو ادائیگی کے اندر علماء کرام نے فرق بیان کیا ہے کہ آپ نماز مسجد کے اندر آ کر پڑھ لیتے ہو تو یہ آپ کا نماز قائم کرنا نہیں ہے. آپ خود مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہو، وہاں آپ کا بیٹا آپ کے دوستانہ اور ان کے دوست احباب کے اندر رہ کر وقت ضائع کر رہا ہو، شراب کے اڈوں پر وقت گزار رہا ہو، آپ کی بیوی آپ مسجد میں آ کر سجدے میں سر ٹکا رہے ہو، آپ کی بیوی عورتوں کی محفل جما کر کسی کی غیبت کے اندر مبتلا ہے، آپ مسجد کے اندر آ کر اپنا پیشانہ سجدے کے اندر ٹکا رہے ہو، آپ کی بیٹی محلے کی سہیلیوں کے درمیان میں بیٹھ کر کسی غیر محرم کے متعلق باتیں کر رہی ہے. یہ کوئی نماز کا قائم کرنا نہیں ہے، یہ نماز کا ادا کرنا نہیں ہے. نماز کا قائم کرنا تو یہ ہے کہ جس طرح میں نماز کا اہتمام کر رہا ہوں، میری بیٹی بھی نماز کے اندر مشغول ہو، میری بیوی بھی نماز کے اندر مشغول ہو، میرا بیٹا بھی نماز کے اندر مشغول ہو، تو یہ ادائے صلاۃ ہوا. اقامت صلاۃ اسے کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہمارے جو اعمال ہم کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لو، ایسی آگ جس کا ایندھن جو انسان ہے، پتھر ہے. اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. پہلے اپنی ذات کو، پھر اپنے اہل و عیال کو، پھر سارے عالم. پہلے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے، جہنم کے دردناک عذابوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے اہل و عیال کو بچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بچانے کی بنیاد پر کل قیامت کی دن. ورنہ میرے بھائیو قرآن کریم نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے اس ہولناکی کا. حدیث پاک کے اندر بھی صحابہ اکرام کے حدیث کے ذریعے سے اور جو ہے کئی ساری روایتوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس خوفناکی کا منظر یہ ہوگا کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب دیکھو گے نا تو ایسے لگے گی کہ بوڑھے ہو گئے، بوڑھے جیسے بوڑھے جھک کر چلتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پیر لٹ لٹ کرتے ہیں. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ایسا ہوگا کہ وہ معصوم سے بچے جو ہے لڑکھڑانے لگیں گے. کھائی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی بنیاد پر، اور آپ
آپ دیکھو گے کہ حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دی ہوں گی، بھائی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی وجہ سے۔ اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہے تو یہی اس چیز کا جو ہے، ان ساری چیزوں کا مصداق ہم بھی بننے والے ہیں۔ اس لیے بھائیو، اعمال کو درستگی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ادائے حقوق کے اوپر بھی دھیان دیں کہ لوگوں کے حق کو ادا کرنے والے بنے، اپنے حق کو معاف کرنے والے بنے، لوگوں کے حق کو ادا کرنے والے بنے، اور اپنی عبادتوں کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر لانے والے بنے۔ اور یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی بھائی ہمیں سیکھنے سکھانے سے، اس لیے کہ جب تک کہ ہم حقوق معلوم نہیں ہوں گے تو ادائے حقوق ہمارے لیے مشکل ہے، اور جب حق معلوم پڑ گیا تو حق کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے احکام کے مطابق، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔